السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج تیسرا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو سنائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اونچا، عزت والا اور بلندی والا خاندان تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے، 9 ربیع الاول ہے، یعنی 23 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کا وقت ہے، اور آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی، وہ جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، وہ خود بھی یتیمی کا دور انہوں نے دیکھا تھا پہلے، اور پھر اپنے جو ہے 24 سال کے نوجوان اور پیارے بیٹے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ بھی ان کو غم اور صدمہ تھا۔ اس سب کے بیچ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور حجرہ نور سے بھر گیا، اور پورا حجرہ خوشبو سے معطر ہے، اور نور ہی نور، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لا رہے ہیں تو بالکل پاک اور صاف ہیں، آپ کا ختنہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور پورے حجرے کے اندر نور ہے۔ اور جب آپ تشریف لائے ہیں تو حضرت آمنہ نے بہت ہی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو ایسا لگا کہ حجرے کی دیواریں ہٹ گئیں، اور آپ جو ہیں وہ عجیب و غریب چیزیں، اس میں علماء الگ الگ چیزیں بتاتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ دوسری بات، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو آپ کی دایا نے لٹایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کروٹ بدلی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا، سجدہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے حالات، گھر کے اندر نور کا آنا اور خوشبو سے معطر ہو جانا، اور بچے کا بالکل پاک صاف پیدا ہونا، اور ختنہ پہلے سے ہونا، اور دنیا میں آتے ہی سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کی دایا اور آپ کی والدہ بہت زیادہ حیران ہیں، بہت زیادہ حیران ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہ پہلے کبھی سنا، نہ پہلے کبھی دیکھا، اور یہ بالکل عجیب تھا، یہ بالکل عجیب تھا۔ تو خیر، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو کعبے کی چھت کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، وہ اوندھے منہ گر گئے۔ ہبل، وہ جو بڑے بڑے بت تھے، وہ دونوں کے دونوں بت جو ہیں وہ اوندھے منہ گر گئے۔ ان کو بڑی مشکل سے اس وقت کے وہاں کے لوگوں نے ان کو اٹھایا، کھڑا کیا، اس کے بعد وہ دوبارہ گر گئے، اور پھر دوبارہ ان کو کھڑا کیا گیا، اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ گر گئے۔ غرض یہ وہ کسی بھی طرح ٹھہر نہیں سکے، اور ایک پورا عجیب عالم ہو گیا، عجیب آسمان اور عجیب دنیا کے اندر ایک نورانیت اور برکتوں کے دروازے زمین کے نیچے کھل گئے۔ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں، چرند اور پرندوں کے اندر بھی ایک جوش و خمار ہے، اور ہر چرند پرند آپ کی شان میں سلام عرض کر رہا ہے۔ یہ آپ کی پیدائش کا عالم ہے کہ آسمان اور زمین پہ رہنے والے فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، اور تمام خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، پھولوں میں خوشبو ہے، مہک ہے، مرجھائے ہوئے پھول بھی مہک رہے ہیں، اور زمین سے غلے نکل رہے ہیں، اور ہوائیں ایسی چل رہی ہیں جو بے حد سازگار ہیں، نہ وہ زیادہ گرم ہیں نہ وہ زیادہ ٹھنڈی ہیں، ہر طرف نورانیت ہی نورانیت ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جو آتش، جو آگ سینکڑوں سال سے جل رہی تھی اور ہر وقت جلتی رہتی تھی، صبح شام دوپہر کسی وقت بھی وہ بجھتی نہیں تھی، اور وہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، وہ آگ بھی آپ کی پیدائش کے وقت اچانک بجھ گئی۔ دنیا کا عجیب عالم ہو گیا
کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی چمک ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم سب کو منتفع فرمائے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے دادا کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ پوتا، یعنی آپ کے پوتے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی خوشخبری دی گئی۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا عبد المطلب سے، آپ نے بچے کا کیا نام رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے تمام ایسے نام آپ کے خاندان میں گزرے ہیں، وہ سارے نام چھوڑ کر آپ نے یہی نام کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا، میرے بچے کی دنیا بھر میں تعریف کی جائے اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب جو ہے، اس کی ایک لونڈی ہے، اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا ہے، سویبہ نام ہے۔ اور اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور بڑھنے اور پلنے کے لیے دیہات اور قصبوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان بچوں کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ بہت اچھی زبان بھی سیکھ جائیں، کیونکہ عرب میں شہروں کے مقابلے دیہاتوں اور قصبوں کی زبان بہت پیاری اور اچھی مانی جاتی تھی۔ اب اسی رواج کے مطابق دیہات کی کچھ عورتیں جو ہے وہ شہر میں آیا کرتی تھی اور بچوں کو پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قبیلہ حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ آئیں۔ یہ بھی بڑا ایک مزیدار واقعہ ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ وہ عورتیں مکہ آئیں اور انہوں نے جو ہے سب عورتوں نے امیر اور مالدار اور بڑے اونچے، جہاں سے ان کو زیادہ مال ملتا اور زیادہ سونا چاندی اشرفیاں دولت ملتی، ایسے جگہ سے بچے لے لیے۔ اور حلیمہ جو تھی، ان کی اونٹنی جو تھی وہ بہت کمزور اور بیمار تھی، یہ سب سے پیچھے رہ گئیں۔ اور جب یہ مکہ میں پہنچی ہیں تب تک جو ہے وہ بڑے گھرانوں کے جو بچے تھے وہ دایا جو تھیں اور جو آئی ہوئی تھی وہ لے چکی تھی، تو ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ نہیں تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ تو حلیمہ نے سوچا کہ اب مجھے کوئی اور تو ملا نہیں ہے تو میں ان کو لے لیتی ہوں، اور وہ اللہ کے نبی کی والدہ سے ملی اور مل کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اب لے کر چلی ہیں، تو جب چلی ہیں تو وہ بیمار اور کمزور اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اس نے ایسی اس کے اندر جان آ گئی، ایسی طاقت آ گئی، ایسی روانی آ گئی کہ وہ سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ آگے، اور جو دوسری عورتیں بچوں کو لے کر آ رہی تھیں ان کی سب کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئی، اور وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ سعدیہ سے، یہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت بیمار تھی اور بہت کمزور تھی اور سب سے زیادہ پیچھے تھی، اتنا پیچھے تھی کہ جب تم شہر میں آئی تو کوئی بچہ نہیں بچا تمہیں لینے کے لیے، تو اب تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی، میں خود بہت زیادہ حیران ہوں اور بہت زیادہ میں اس کشمکش میں ہوں کہ میری اونٹنی کے ساتھ کیا ہوا۔ میری اونٹنی تو بہت بیمار تھی اور بہت کمزور تھی، اور اب تو یہ مجھے بہت صحت مند لگ رہی ہے اور بہت جاندار لگ رہی ہے اور دوڑی چلی جا رہی ہے اور میری بھی نہیں سنتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی خود کی صحت تندرستی بہتر ہو گئی، اور حلیمہ سعدیہ کا چہرہ بھی نورانی اور لباس بھی نورانی، اور حلیمہ سعدیہ محسوس کر رہی ہیں کہ میرے ساتھ عجب معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی گود میں کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کی گود میں کون ہیں؟ انبیاؤں کے پیش امام، نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی،
قیامت تک آنے والے جن و انسان کے نبی محبوب مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری گود میں تشریف فرما ہے حلیمہ۔ اوہو، آج حلیمہ کی بھی قسمت جاگ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔